من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو کہ ہمارے دین کے اندر نہیں ہے تو لہذا وہ عمل مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا سہارا لے کر کے چل رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے؟ تو لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں حج کے تعلق سے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ناظرین کرام، حج اللہ رب العالمین کی طرف سے صاحب استطاعت پر فرض ہے، یعنی اگر کوئی شخص کے پاس اتنی وسعت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ حج کرنے کے اخراجات کو اٹھا سکے تو اس پر اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ پیدل حج کے لیے نکل جاتے ہیں، یا پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے لیکن طاقت ہونے کے باوجود بھی، اپنے پاس وسعت ہونے کے باوجود بھی صرف شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے پیدل چل کر حج کے لیے نکل جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کے اندر اس سلسلے میں فرمان ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو کہ ہمارے دین کے اندر نہیں ہے تو لہذا وہ عمل مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ حال ہی میں دیکھ رہے ہوں گے کہ شہاب چتر جو کہ کیرلا سے نکلے ہیں پیدل حج کے لیے، یہ تو ایک اپنے اوپر مشقت ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے خود کو اپنے سے ہلاکت میں ڈالنے کے لیے منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور دوسری بات کہ شریعت اسلامیہ اس طرح سے جب منع کر رہے ہیں، اس کے پاس علم ہے، اس کے باوجود بھی آج کل دکھاوے کے لیے ایک کے اوپر ایک نکلتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل اور ایک شخص نکلے ہیں جو پیدل چل رہے ہیں اور خود وہ اپنے بیان کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ شہاب چتر کو تو بہت سارے لوگوں نے وائرل کر دیا ہے، اس کو مشہور کر دیا ہے، لیکن ہمیں کوئی مشہور نہیں کر رہا ہے جبکہ میں غریب ہوں۔ ناظرین کرام، آپ غور کیجئے، کیا شریعت اسلامیہ کے اندر اس طرح کی کوئی گنجائش ہے کہ لوگ ایک عبارت کو جو کہ خالص
اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اپنے دل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، لیکن اسی عمل کو صرف دکھاوے کے لیے، صرف شہرت کے لیے انجام دے رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ خود اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں اور دو روایت جو کہ صحیح بخاری اور مسلم سے ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس طرح کی اجازت شریعت اسلامیہ کے اندر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو، جو کہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل چل کر کے جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ جا کر کے وہ پیدل بھی جائے اور سوار بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح سے ہے۔ عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال عليه السلام لتمشي ولتركب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی بہن کو جا کر کے کہے کہ وہ سوار بھی ہو جائے اور پیدل بھی چلے۔ اسی طرح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کا سہارا لے کر کے چل رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہے کہ شخص نے نظر مانی ہے کعبۃ اللہ تک پیدل چل کر کے جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے اوپر عذاب کو ڈالے، اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر دے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، آپ غور کیجئے کہ جب شریعت اسلامیہ اس طرح کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود آج کل ہم اس طرح کے عمل کیے جا رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے دل کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے۔ آج کل ہم ریا و نمود کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس طرح کے حج کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر پیدل چل کر، وہ بھی اپنے اوپر مشقت ڈال کر کے حج کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس حج کے اخراجات کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، تو لہذا آپ پر حج واجب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ ہم کثرت سے کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو غور سے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔